الزام بہت خوفناک لگا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہ وہ بلوچوں کے قتل میں ملوث ہے، اور یہ الزام لگانے والا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، پاکستان کے بڑے صحافیوں میں سے سب سے نامور صحافی جناب حامد میر صاحب ہیں، دوست ہیں، ان کا نام ہے عدنان عالم صاحب۔ احمد خان اورکزئی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، انہوں نے اس کو کوٹ کر کے ہمیں کہا کہ جی یہ ذرا فیکٹ چیک کریں۔ اب فیکٹ میں نے کیا چیک کرنے تھے، تو باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں کہ آسانی سے مسئلوں کے حل نکل آئیں، لیکن ان کے حل نکالنا پڑیں گے، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ اللہ معاف کرے ونریبل ہے، اس طرح یہ ملک چلنا اس کا مشکل ہے۔ جو گزارش کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی اور بڑی تکلیف کے ساتھ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو میں ولاگ کرنے جا رہا ہوں بڑا اہم ہے اور بہت سینسٹیو بھی ہے، اور اس میں چونکہ ہم سوال اٹھائیں گے اور وہ جو سوال ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہیں، تو لہٰذا اس ولاگ کو ذرا دل تھام کے دیکھیے گا اور دعا بھی کیجیے گا۔ اور الزام بہت خوفناک لگا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہ وہ بلوچوں کے قتل میں ملوث ہے، اور وہ کون سے بلوچ تھے، اور یہ الزام لگانے والا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، پاکستان کے بڑے صحافیوں میں سے سب سے نامور صحافی جناب حامد میر صاحب ہیں۔ تو یہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ یہ ایک سنگین الزام ہے جو کہ محض سیاستدان لگاتے ہیں نا کہ فلاں اس نے کیتا، یہ اس طرح کی بات نہیں، بڑا سیریس الزام ہے، اور اس پر یہ بات میرے سامنے کیوں آئی یہ بھی میں آپ کے ساتھ سارا پورا واقعہ پیش کروں گا۔ لیکن جو اصل دلچسپ خبر ہے، حقیقت ہے، وہ ہے یہ ہے کہ یہ عجیب ایک حسین بلکہ عجیب اتفاق ہے، حسین تو نہیں کہنا چاہیے، کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں جو سیاسی حریف ہیں، جو ان کے مد مقابل ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے کاغذات جو ہیں وہ کیونکہ انہوں نے منو ٹنوں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اس پروپیگنڈے کے ساتھ کروائے تھے کہ ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہیں دیا جا رہا، لیکن سب سے زیادہ انہی کے ہوئے، اور اب خارج بھی سب سے زیادہ انہی کے ہو رہے ہیں کیا۔ اور پھر سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے جو سیاسی مخالفین ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں۔ تو یہ محض حسین اتفاق نہیں ہو سکتا، بہرحال یہ ایک عجیب اتفاق ضرور ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، ان کے دونوں حلقوں سے، ایک لاہور کا NA 122 اور جو ہے وہ میاں والی والا، وہاں سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، اور جو حلقہ ہے ان کا میاں والی والا، اس کا ہے 89 NA 89۔ اور کاغذات مسترد ہونے کی جو وجہ ہے، وہ جو موسٹلی کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مفرور ہیں، جس طرح، اور وہ مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے زلفی بخاری صاحب ہوں، وہ گنڈا پور صاحب ہوں، اعظم سواتی صاحب ہوں، وہ حماد اظہر صاحب، مطلب وہ رائیاں دا بچہ ایڈا دلیر تو وہ جو ہے وہ مفرور ہیں، اور وہ جو کاغذات، بڑا آسان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑی کوئی زیادتی ہے یا یہ کوئی بہت جناب بڑا ہوا ہے، ہاتھ ہو گیا، ہاتھ ہوگا۔ زیادتی میں اس لیے نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے کوئی کام خود جو ہے وہ، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بندے دے پتراں والا کوئی کام آپ نہیں کیتا، نارمل سیاستدانوں کی طرح کا کوئی کام نہیں کیا، تو اب کہہ رہے ہیں ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، بھین تانوں پھلاں دے ہار پہن گے، اور ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور بڑے میرے جو دوست ہیں اور ایک بڑے سیریس جگہوں سے جو دانشور طبقہ ہے پاکستان کا، وہاں سے یہ مجھ پر اعتراض اٹھایا گیا کہ یار بات آپ جو کرتے ہیں، ایمفسس آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ زمینی حقیقت جو ہے وہ مجھ پر زیادہ غالب آ گئی ہو، لیکن سوال یہ، اصل بات تو یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کوئی سرزمین بے آئین نہیں ہے، یہاں پر آئین ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آئین تو ہے، لیکن کیا اس ملک میں آئین کا حلیہ نہیں بگاڑا گیا؟ کیا اس ملک میں آئین کو 3 دفعہ اٹھا کے جو ہے وہ توڑا نہیں گیا؟ سادہ الفاظ میں اگر بات کریں، ہم نہیں کوئی ادبی بات کرتے، تو یہ ہوا ہے۔ تو اس لیے میں جو گزارش، یہ میری ساری جو ایمفسس ہے وہ سارا اس بات کے اوپر ہے کہ سب فریق جو ہیں ان کو
پاکستان کے آئین کا خیال کرنا چاہیے اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی زمینی حقیقت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے, لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیا میں نے جو کہا کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پنجاب میں مخالفین ہیں ان کے سارے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں, اور مسترد ہونے کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کیا تھا جن کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں. کچھ بھاگے ہوئے ہیں, کچھ مفرور ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, اور کچھ کے وہ کہتے ہیں کاغذات نامزدگی وہ اب بہانے جو بھی بنائے جائیں وہ سارے کے سارے قابل قبول بھی ہونے ہیں اور نافذ العمل بھی ہونے ہیں. وہ اقدامات جو پاکستان کے طاقتور لوگ جو فیصلے لے رہے ہیں کر رہے ہیں ہونے نہیں چاہیے. بڑی اصولی دستوری بات ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن دوسرا جو فریق ثانی ہے کیا اس کو یہ موقع دینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو؟ بلکہ پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا, پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک خلاف تو خیر نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں ایک جو گنجائش پیدا کی تھی وہ عمران خان صاحب نے آن ورڈ اقتدار میں آنے سے لے کے اقتدار سے نکل جانے کے بعد وہ پوری کی پوری گنجائش ختم کر دی. اب پوزیشن یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والی جماعتیں ہیں جو اس وقت اس کے رول کو, اور جنہوں نے یہ رول کم کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, ایک گنجائش پیدا کی تھی, اب وہ مجبور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلے. تو اب ان کے مقابلے کے اوپر سندھ میں جو پیپلز پارٹی کے مخالفین ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہیں, ذوالفقار مرزا دوسرے تیسرے پی ڈی ایم بے حساب, اور ادھر پنجاب میں ان کے سب جو ہے وہ مسترد ہو رہے ہیں, اور ادھر اختر مینگل صاحب کے مسترد ہو رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے کوئی اقامہ ہے وہ جو چھپایا تھا ان کے جناب خزدار سے NA 256 سے ان کے مسترد ہوئے اختر مینگل صاحب کے, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وجہ جو بتائی ہے کہ انہوں نے کوئی اقامہ تھا ان کا. اور اسی طرح جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے کوئٹہ سے NA 264 وہاں سے بھی ہوئے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا اقامہ ان کے پاس ہے اور اس وجہ سے ان کے جناب وہ خارج ہو گئے ہیں. میرا خیال یہ اقامہ پہلے بھی تھا. تو یہ فیصلے بیسیکلی پاکستان کے طاقتور ترین لوگ کر رہے ہیں. اس حقیقت کو ہمیں مان لینا چاہیے. پاکستان میں دستور آئین کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے لیکن نہیں چل رہی. قصور کن کا ہے؟ قصور پاکستان کی اس جماعت کا ہے جس نے یہ گنجائش ختم کی, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا. اب یہ جو بلوچستان والا معاملہ ہے, میں اس کو محض اس کو آگے جوڑ رہا ہوں اس خبر کے ساتھ کہ جو خبر میرے نوٹس میں لائی گئی. ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے عدنان عالم صاحب, ٹویٹر کے اوپر انہوں نے جیو نیوز اور مجھے جو ہے وہ ٹیگ کر کے فیکٹ چیک کرنے کا کہا کہ یہ ذرا چیک کریں کہ یہ بات درست ہے. اور وہ بات کیا تھی, وہ ایک احمد خان اورکزئی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے. انہوں نے اس کو کوٹ کر کے ہمیں کہا کہ جی یہ ذرا فیکٹ چیک کریں. اب فیکٹ میں نے کیا چیک کرنے تھے, مجھے اس چیز کو دیکھتے پڑھتے میری نظر جو ہے وہ جناب حامد میر صاحب کے ایک کلپ کے اوپر پڑی جو نیا دور نے لگایا ہوا تھا ٹویٹر کے اوپر. اور پھر اس کلپ سے میں نے جا کے دیکھا کہ جو انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے 2 دن پہلے بلوچستان کا جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر, اور وہ بڑا زبردست ہے. آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف پاکستان سے نہیں ہے یا بلوچ قوم کا. بلوچ قوم ایک خاص مزاج کی قوم ہے, اس کو آپ زبردستی, وہ انگریز کے آگے نہیں جھکی, اور پھر انگریز کے ساتھ یہ پورا سننے سے تعلق رکھتا ہے. جو حامد میر صاحب کا بڑا تحقیق والا ایک ولاگ ہے, لمبا ہے تھوڑا سا لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں. انہوں نے بتایا ہے کہ بیسیکلی جنرل ڈائر جو تھا اس نے یہ فساد کی جڑ جو ہے وہ پیدا کی تھی. میں آپ کو وہ جو ہے وہ مختصراً بتا دیتا ہوں. کرکس جو ہے کہ برطانیہ کو جو جنگ عظیم تھی دوسری, اس میں فوج چاہیے تھی, لوگ چاہیے تھے. ہندوستان سے وہ بھرتی کر رہے تھے, پنجاب سے, KPK سے, سندھ سے کم, اور پنجاب سے خیر زیادہ ہوئے, بلوچستان سے بھی انہوں نے کرنے تھے. تو یہ ڈیوٹی تھی جنرل ڈائر کی جو جلیاں والا باغ جس نے کیا تھا, تو وہ بھرتی کر رہے تھے. تو انہوں نے جو قبائل ہیں, مگسی قبائل, مری قبائل, بگٹی قبائل یا سنجرانی قبائل, ان سے کہا
کہ بندے دیں، ہم نے بھرتی کرنے فوج میں. انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے وہ فوج استعمال کر لی جرمنی کے خلاف. اور جرمنی کون ہے؟ جرمنی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا اتحادی تھا. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ پہلے ہم غلام ہیں برطانیہ کے، اور اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں یا ان کے اتحادیوں کے اوپر گولہ باری جا کریں گے، ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. اس لیے انہوں نے انکار کیا تھا. اور ان کو سبق سکھانے کے لیے پہلے شیعہ سنی، پھر قبائلیوں کو لڑایا. جنرل ڈائر کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے اس سلسلے میں کوئی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو یہ بات وہاں سے چلتی ہے. اور جو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو پنجاب ہے، پنجابی جو لوگ ہیں، یہ فوج میں کیوں بھرتی ہوتے ہیں یہ انگریز فوج میں، اور یہ کیوں جا کے اب یہ جو نفرت اور یہ جو عداوت ہے یہ محض پاکستان کی نہیں ہے، یہ عداوت ہے مسلمان ورسز انگلینڈ، یہ عداوت ہے غلامی والی. وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان بننے کے باوجود یہ انگریز کے پیٹرن کے اوپر چلنے والی فوج ہے، یہ وہی فوج ہے. وہ اس طرح سے یہ اس کو سمجھتے ہیں. تو اب یہ ان کا مدعا ہے جو حامد میر صاحب نے کہا، مجھے وہ بڑا زبردست لگا. اب یہ جو کالم کس طرح، یا کالم کہہ رہا ہوں ولاگ جو ہے، یہ میری نظر میں آیا اس احمد خان اورگزئی صاحب کی ٹویٹ کو ذرا کھنگالتے ہوئے یہ میرے نوٹس میں آیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی مسنگ پرسن مارچ میں 3 تصاویر ہیرو کے طور پر لہرائی جا رہی ہیں. ایک شاری بلوچ جس نے کراچی خودکش حملہ کیا تھا، اس حملے میں 20 کے قریب شہری شہید ہوئے تھے. نمبر 2 ایک بالاج جو خودکش حملہ آور تھا، جو فورسز سے لڑائی میں جہنم واصل ہوا، جس کی لاش فخریہ انداز میں دہشت گرد تنظیم BLA کے جھنڈے میں دفنائی گئی. تیسرا ہے ایک راشد حسین بروہی جو 2018 کراچی میں چائنیز قونصلیٹ میں ہونے والے حملے کا مرکزی ملزم تھا. اس حملے میں پولیس جوان اور شہری شہید ہوئے تھے. کیا یہ مارچ دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے ہو رہا ہے یا ان کو بچانے کے لیے؟ سوالیہ شان ہے ان کا، وہ سوال کر رہے ہیں. اگر واقعی تم حق پر ہو تو کہو کہ یہ تنظیم دہشت گرد ہے. ہم اس سے لا تعلقی کرتے ہیں، ہمارا ان دہشت گرد تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں. پر تم خود مسنگ پرسنز کا کیس خراب کر رہی ہو، دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر، اور ثابت کر رہی ہو کہ کوئی مسنگ پرسن ہے ہی نہیں. یہ تمہارے دہشت گرد ہی ہیں جن کو تم مسنگ پرسن بنائے ہو. خسروں کی طرح بد دعائیں دینے سے پہلے ان تصاویر کو غور سے دیکھ لینا. اچھا جی، یہ مجھے اس ٹویٹ کے اوپر بڑا اعتراض ہے، اور یہ جینوئن سوال اٹھتا ہے کہ یار اور یہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ عام ذہن جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل سوچے گا کہ ہاں یار یہ کیا بات ہے، جو خود کش حملہ آور تھے ان کی تصاویر اٹھا رہے ہیں، جو پاکستان کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کی تصاویر اٹھائی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلے ہمیں اس کی تصدیق کرنی پڑے گی کہ یہ اسی طرح ہی ہے جو اس ٹویٹ میں لکھا گیا ہے. فرض کریں کہ اسی طرح ہی ہے، فرض کریں کہ جو پاکستان کی فوج کے ساتھ جو لڑ رہے تھے اور وہ مارے گئے، جنہوں نے خود کش حملے کیے، جنہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا، تو ان کی تصاویر یہ اٹھا کے مارچ میں شریک ہیں. اگر ایسا ہی ہے، فرض کریں، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ اتنے جو ہے وہ تنگ کیوں آئے ہیں اپنی زندگیوں سے، کہ وہ ایک ایسا ملک کہ جس کی فوج دنیا کی چند طاقتور ریاستوں میں آتی ہے، یا کہہ لیں کہ دنیا کی بڑی افواج میں سے ایک فوج ہے اس ملک کی، پاکستان کی، ہمارے ملک کی، ہماری فوج ہے، کہ وہ جناب ان کو چڑھا رہے ہیں، ان کو غصہ دلا رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور پھر جناب پلے کارڈ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں. یہ اگر ہوا بھی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے مجبور کیوں ہوئے ہیں. یہ وہ والا سوال ہے، اس پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے گا، ہمیں کرنا پڑے گا. اور جو حامد میر صاحب نے جو الزام لگایا ہے وہ بھی ذرا غور کریں. انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے جب یہ پچھلی گورنمنٹ تھی تو، اور حامد میر صاحب وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا مسنگ پرسنز کے اوپر، اور ہر طرح کے نتائج انہوں نے بھگتے. اب میں پاکستان کی فوج کے بڑے اہم، اور جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں،
ان کے کچھ اہم لوگ بھی جب ذکر ہوتا ہے بلوچ یہ جو ہوتے ہیں مسنگ پرسنس، ان کے پاس لاجک ہوتا ہے کہ جی یہ دشمن ہیں انڈینز یا جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، وہ پھر ڈانڈے ان کے جہاں جہاں پہ ملتے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ملتے ہیں، وہ ادھر طالبان کے ساتھ ملتے ہیں، طالبان کو کون اپریٹ کرتا ہے، ایک لمبی کہانی ہے، یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور ہم پہ حملے کرتے ہیں، پاکستان کی وحدت کے خلاف ہیں، ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر وہی سوال ہے کہ یہ دشمن کے ہاتھوں کیوں کھیلتے ہیں، سوال یہ ہے۔ تو بات بہت دور تک چلی جائے گی، وہ جو حامد میر صاحب نے بتائی ہے، لیکن حامد میر صاحب نے کہا کہ جی کہ مجھے ان جو پچھلی گورنمنٹ تھی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، وزیر قانون عطا تارڑ صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ لسٹ دیں کہ کون سے مسنگ پرسن ہے۔ کہتے ہیں میں نے 50 لوگوں کی لسٹ دی، ان میں شاعر تھے، ادیب تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پھر وہ ہوا یہ کہ وہ 50 بندوں کو پھر وہ ان کی لاشیں آنا شروع ہو گئی۔ اب بی بی سی والے یہ خبر دیتے ہیں کہ ایک مسخ شدہ لاشوں کا قبرستان ہے بلوچستان میں۔ پھر اب یہ الزام جو ہے، میں بی بی سی کی بات نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں حامد میر صاحب کی۔ حامد میر صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بڑا سنگین الزام لگایا ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ ہمارا درینہ مطالبہ ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کا ہے، اور وہ اس کے اوپر بڑا ان کا بلیو ہے کہ جی ناراض بلوچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہ بھی ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا ٹرکی معاملہ ہے کہ ان سے بات کس طرح ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ کیا انہوں نے بندوق ہاتھ میں اٹھائی ہو پھر بات ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جسٹیفائڈ ہے۔ بات اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جب اگلا بندہ جو ہے وہ سرنڈر کرے کہ جی یہ سیز فائر، ہم نہیں کہتے کہ وہ جناب وہ بالکل اپنی جو بھی ان کے خیالات ہیں ان سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن بات کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سیز فائر ہو، ٹیبل پہ بیٹھا جائے اور پھر بات کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات کون کرے گا؟ پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے، نہ وہ کریں گے۔ بات ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں سے ہوتی ہے، قوم کے نمائندوں سے ہوتی ہے۔ یہ بات پاکستانی قوم کے نمائندوں سے ہو سکتی ہے، پاکستانی قوم کے بہاف کے اوپر، یا پاکستانی قوم کے بہاف کے اوپر پاکستان کی قوم کے نمائندے یہ والی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر تو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو ٹھا کروا دیتے ہیں، ان کو لسٹ دی تھی اور انہوں نے یہ بندے مروا دیے یا مرنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ یا تو منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا وہ اگر وہ منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ بات کس طرح ہوگی، ان کو کس طرح اعتماد ہوگا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستانی قوم کے نمائندوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا پڑے گی، بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی، اور دونوں کو بات کرنا پڑے گی، اور دونوں کو اس ملک یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ فوج پاکستان کی فوج ہے۔ اب اس فوج کا ایک کریکٹر ہے، وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اور جو پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق اس نے اگر زیادہ جو کہتے ہیں نا اسپیس گین کر لی ہے، تو وہ جو اسپیس گین جو کی ہے اس کو واپس اسی جگہ پر لے کے آنے کے لیے بھی آپ کو پہلی دفعہ تو ان کو اسٹیک ہولڈر مان کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی۔ تو پہلے ناراض بلوچوں سے بات کرنے سے پہلے پاکستان کے سیاستدانوں کو، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کو، چکزئی صاحب کو، مینگل صاحب کو، ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ ادروائز تو یہ جو حالات ہیں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی وحدت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نامور صحافی پورے ذمہ داری سے یہ والی بات کہہ رہا ہے، تو سر حضور گڑبڑ ہے۔ تو پاکستان سب کا ہے اور ان کو بیٹھ کے پہلے آپس میں بات کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد معاملات سیٹل کریں گے یا ہوں گے۔ اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتماد تمام فریقین کو، جس میں عدلیہ بھی ہے اور جس میں سیاستدان بھی ہیں، جس میں
ہر طرح کے سیاستدان، یعنی کہ وہ علاقائی سیاستدان، قوم پرست جماعتیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اسی وقت ٹرسٹ ہوگا جب پاکستان کی فوج جو ہے وہ تھوڑا سا دلیری کا مظاہرہ کرے گی، تھوڑا سا حوصلے کا مظاہرہ کرے گی کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو ان حالوں میں پہنچایا ہے ان کو وہ سامنے لے کے آئے، ان کے خلاف یا تو خود کارروائی کر لے یا پھر پاکستان کی پارلیمان کو کارروائی کرنے دے۔ تو باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں کہ آسانی سے مسئلوں کے حل نکل آئیں، لیکن ان کے حل نکالنا پڑیں گے، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ اللہ معاف کرے ونریبل ہے۔ اس طرح یہ ملک چلنا اس کا مشکل ہے، اور ہمارے پاس سر اور کوئی ملک نہیں ہے۔ وہ ایک نجیبہ ہیں، نجیبہ فیض غالباً ان کا نام ہے، اداکارہ ہے، وہ پشتون افغان ہیں، اور انہوں نے روتے ہوئے فریاد کی ہے پاکستان کی قوم سے کہ یہ ملک دوبارہ نہیں بنتے۔ آپ کسی ایسے لیڈر کے نیریٹو کو نہ بیچیں، اس کے پیچھے مت لگیں جو پاکستان کی وحدت کے خلاف ہو۔ ہمیں پاکستان چاہیے، پاکستان کے بغیر یہ 22 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے، یہ سوال ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ جی بلوچ علیحدہ ہو کے خوش رہ لیں گے، کے پی کے والے علیحدہ رہ لیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ اور فوج کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں بار بار زرداری صاحب کو کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات میری موجودگی میں کہی تھی کہ جب فوج جو ہے وہ ڈسمنٹل ہوتی ہے تو پھر ملک نہیں رہتے، اور پھر فوج دوبارہ بنتی بھی نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ ہمیں پاکستان کا خیال کرنا ہے، اس قوم کا خیال کرنا ہے۔ اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کو بڑی ہمدردی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے، اپنی اپنی انا کو ایک سائڈ کے اوپر رکھ کے، جو ہے وہ اب سیاستدان بھی اگر کہے کہ جی کہ نہیں فوج کا اتنا کام یہ وہ، سر اس طرح نہیں ہونا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو جگہ دینی پڑے گی، بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی۔ باتیں بڑی عجیب و غریب سی ہیں، بہت زیادہ سادگی کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ یہ جو مکالمہ ہے یہ ہم بیٹھک میں اس کا آغاز کریں گے اور اس پر بڑی کھل کے بات کریں گے۔ میں جتنی کر سکتا تھا، جو گزارش کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی، اور بڑی تکلیف کے ساتھ کی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔